السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ واجب الوجود مفیض الارزاق والصلاة والسلام علی سید البشر علی الاطلاق محمد المبعوث لتمیم مکارم الاخلاق وعلی آلہ مصابیح الدجى واصحابہ مفاتیح الجؤى اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی خطابہ القدیم و کلامہ العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وکلبہم باسط ذراعیہ بالوسیط وفی مقام آخر فمثلہ کمثل الکلب ان تحمل علیہ یلہس او تترکہ یلہس۔ صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ونحن بصمیم قلوبنا علی ما قال ربنا وبلغ رسول ربنا لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ سلطان العارفین، قدوۃ السالکین، بندہ نواز، گیسو دراز، مخدومنا و مرشدنا خواجہ عارف صفی قدس سرہ کی عرس کی بابرکت تقریبات میں ہم لوگ شرکت کی سعادتوں سے مالا مال ہو رہے ہیں۔ مولا کریم اس بابرکت عرس کے فیوز و برکات سے جملہ انسانیت کو سرفراز اور فیض یاب فرمائے اور اس کی برکتوں کو بہانہ بنا کر خصوصیت کے ساتھ وطن عزیز اس ہندوستان کے اندر امن و سکون کی فضا کو قائم فرمائے۔ ساتھ ساتھ اہل سنت کا ایک عظیم ادارہ، آپ کا محبوب ادارہ، مشائخ کی تعلیمات کا شاہکار ادارہ، افراط اور تفریط کے بیچ اعتدال کی راہ دکھانے والا ادارہ، جامعہ عارفیہ سے فارغ ہونے والے طلباء کی دستار بندی کی بھی یہ تقریب ہے۔ ان کی یہ سعادت اللہ انہیں مبارک کرے، ان کے اساتذہ کو مبارک کرے، ان کے والدین کو مبارک کرے، اور جن کی مدد سے یہ ادارہ چلا اور انہوں نے تعلیم حاصل کی ان معاونین کو مبارک کرے۔ آمین آمین یا رب العالمین، بجاہ حبیب کا سید المرسلین علیہ وعلی آلہ افضل الصلاۃ و اکمل التسلیم۔ آج کی اس بابرکت مجلس میں ملک کے متعدد خانقاہوں کے مشائخ، متعدد ادارے اور مساجد کے مدرسین اور ائمہ اس بابرکت تقریب میں شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ میں کسی ایک کا نام لوں اور کسی ایک کا چھوڑوں تو کہنے میں بہرحال کوئی نہ کوئی باقی رہ جاتا ہے۔ اس خانقاہ اور اس ادارے کی چہار دیواری میں جو علماء اور مشائخ تشریف لائے ہیں، ہم دل کی اتھاہ گہرائی سے ان کا استقبال کرتے ہیں۔ میں نے قرآن حکیم کی دو مختلف مقام سے دو آیت کریمہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ ایک سورہ اعراف کی آیت نمبر 176 اور ایک سورہ کہف سے آیت نمبر 18 کا کچھ حصہ۔ آغاز گفتگو سے قبل دل کی اتھاہ گہرائی سے سراپا توجہ بنتے ہوئے بارگاہ رسالت مآب کی طرف حضور قلب کی کیفیت کے ساتھ نبی اور آل نبی کے مقدس بارگاہ میں درود پاک پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضی بان تصلی علیہ بعدد من صلی علیہ و بعدد من لم یصلی علیہ کما امرتنی ان نصلی علیہ صلاۃ تبقی تدوم بدوام الملک الحی القیوم۔ دو مختلف مقام کی آیت کریمہ میں نے موضوع کے دونوں چھوڑ کو کلیئر کرنے کے لیے تلاوت کی ہے اور مطابقت بھی ہے۔ ہمارے یہ عزیز طلبہ عالمیت سے، فضیلت سے، قرت سے، حفظ کے شعبے سے اپنی تعلیمی سلسلے کو مکمل کر کے یا تو اس شعبے کو چھوڑ کر دوسرے شعبے میں جا رہے ہیں یا ادارے کے اندر کی تعلیم مکمل کر کے ادارے سے رخصت ہو کر دوسری جگہ جا رہے ہیں۔ علم کے بعد جو ایک اصل چیز ہے جو میں اپنے طلباء کے لیے
نصیحتاً اور سب لوگوں کے لیے وصیتاً کہنا چاہوں گا کہ علم کا اصل مقصد یہ ہے کہ جو کچھ ہم نے علم حاصل کیا ہے اپنی خواہشات کو اس علم کا تابع بنائیں، اس کا پابند بنائیں۔ مشائخ سے آدمی جو اپنا رشتہ جوڑتا ہے، عرس کی تقریبات میں جو آتا ہے، اس کا اصل مقصد ہوتا ہے اپنی خواہشات کی پیروی سے نجات پانا اور اپنے شیخ اور اپنے امیر کی پیروی کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قرب کے مقام تک پہنچنے کی کوشش کرنا۔ اگر کوئی پڑھ لیا، خانقاہ میں آ بھی گیا، لیکن اس کی زندگی کا مطمع نظر اپنی خواہشات کی اتباع ہے، جو دل نے کہا وہ ماننا ہے، تو اس کی حیثیت کیا ہے؟ اور جو اپنی خواہشات کو اللہ اور اس کے رسول اور اس تک لے جانے والے مشائخ کی مرضی میں فنا کر دے، اس کا مقام کیا ہے؟ یہ دو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ پہلے اس کے تناظر میں دونوں کا مطلب سمجھے، پھر میں اپنی گفتگو آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں۔ جو اپنی اتباع نفس میں لگا ہے، اپنی خواہشات کی پیروی میں لگا ہے، اللہ نے اس کے بارے میں فرمایا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اس نے اپنے خواہش کی پیروی کی، فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، تو اس کی مثال کتے کی طرح ہے۔ جس نے اپنی خواہشات کی پیروی کی، اس کی مثال کتے کی طرح ہے۔ ان تحمل علیہ یہلس او تترکہ یلہس، اس کو مارو، دھتکارو، تب بھی منہ سے زبان نکال کے لار ٹپکانے میں لگا ہوگا، اور اگر نہ دھتکارو، چھوڑ دو، تب بھی اسی طرح سے منہ میں زبان لکار کر کے اپنے حرص کے اعلان و اظہار میں لگا ہوگا۔ یہ مثال ہے اس کی جو اپنی نفسانی خواہشات کی اتباع میں لگا ہوا، اور اس کے بالمقابل جس نے اپنی خواہشات کو مٹا دیا، نفسانی خواہشات کا جنازہ نکال دیا، اور اپنی من کی مرضی پہ چلنے کے بجائے اللہ اور اللہ والوں کی مرضی پہ چلا، اللہ اس کے بارے میں فرماتا ہے کلبہم باسط ذراعیہ بالوسید، ارے ان کا کتا مت پوچھو، وہ تو ان کے چوکھٹ پہ ہاتھ پھیلائے ہوئے بیٹھا ہے۔ تو ایک آیت میں خواہشات کی اتباع کرنے والے کی مثال اللہ نے دی اور اس کا مقام بتایا، اور دوسری آیت کریمہ میں اپنی خواہش کو اپنے محبوب اور اللہ اور اس کے رسول کی خواہش کے تابع کرنے والے کا اور اس کا انجام اور اس کی فضیلت بتایا۔ مگر اپنی اصل گفتگو سے پہلے ایک تمہید آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، ورنہ ایک سوال آپ کو بھوت کی طرح پیچھا کرے گا وسوسے کی شکل میں۔ ایک تمہید یہ کہ جو اپنی خواہشات کی اتباع کرے، اس کی بھی مثال کتے کی طرح دی گئی، اور جو اپنی خواہش کو اللہ رسول اور اس سے محبت کرنے والے کی مرضی میں فنا کر دے، اس کتے کی بھی تعریف کی گئی۔ تو یہاں بھی کتا، وہاں بھی کتا۔ بھائی اگر کتا محمود ہے تو مقام مذمت پہ اس کا ذکر کیوں؟ اور اگر مذموم ہے تو مقام مدح میں اس کا ذکر کیوں؟ تو اصل گفتگو میری اس کے بعد ہوگی، لیکن پہلے مدح اور ذم دونوں جگہ جو کتے کا ذکر آیا تو وہی ایک چیز ممدوح اور وہی ایک چیز مذموم ہو کیسے گئی؟ اس کے لیے ایک تمہید ضروری ہے۔ وہ تمہید یہ ہے کہ اگر آپ سنجیدگی کے ساتھ، تفکر کے ساتھ، جس سطح پہ بھی آپ ہیں اس سطح پہ رہ کر سنجیدگی کے ساتھ سوچیں گے تو یہ فلسفہ آپ کے لیے کلیئر ہوگا کہ صرف یہی کی بات نہیں ہے کہ مدح اور ذم دونوں میں کتے کا ذکر آ رہا ہے، ایک ہی دونوں مقام کو کیسے سمیٹ لیا، بلکہ آپ اگر دیکھیں تو زندگی میں بہت ساری چیزیں آپ کو ایسی ملیں گی کہ جو ایک اعتبار سے نہایت ٹاپ قسم کی ہے، اعلیٰ قسم کی ہے، اور وہی چیز حیثیت بدل کر کے نہایت ذلیل اور گھٹیا قسم کی ہے۔
چند مثالیں دیکھیے. پہلے اس کو مثال کو نص سے سما سے ثابت کروں، پھر عقل سے اور درایت سے ثابت کروں. اس دنیا سے جا کر کے پھر آخرت سے یہاں لوٹنا، اس دنیا سے چلے جانے کے بعد قیامت کے دن پھر یہاں لوٹنے کی امید کرنا، لوٹنے کی تمنا کرنا، دو طرح کے لوگ کریں گے. ایک وہ جو اللہ کے نزدیک نہایت معظم ہوں گے، اور یہی تمنا دوسرے وہ لوگ کریں گے جو اللہ کے نزدیک نہایت گھٹیا ہوں گے. اللہ تعالیٰ جب شہداء کو اپنی راہ میں جان نچھاور کرنے والے کو جنت میں داخل کرے گا تو کہے گا جنت کیسی لگ رہی ہے؟ کہیں گے مولا بڑی اچھی جنت ہے. اللہ پوچھے گا کوئی اور تمنا ہو تو بتاؤ. شہداء کہیں گے مولا تیری جنت ہے تو بڑی اچھی، مگر تیرے نام پہ اس جان کو قربان کرنے میں جو مزہ آتا تھا وہ اس جنت میں نہیں ہے. ودید تو مولا میری تمنا ہے کہ احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل، مجھے پھر دنیا میں بھیجا جائے اور تیرے نام پہ جان دے کر تیری بارگاہ میں آ جاؤں، پھر دنیا میں بھیجا جائے اور پھر جان دے کے تیری بارگاہ میں آ جاؤں، پھر بھیجا جائے اور تیرے نام پہ جان دے کر تیری بارگاہ میں آ جاؤں. تو یہ شہداء کا مقام ہوا کہ وہاں سے پھر دنیا میں آنا چاہ رہے ہیں. اور ایسے ہی کفار کہیں گے لو ان لنا کرتن، پروردگار بڑا اچھا ہوتا اگر مجھے پھر دنیا میں ایک مرتبہ بھیج دیا جاتا. تو دیکھنے میں یہ اگرچہ ایک جیسا ہے، وہ بھی آنا چاہتے ہیں، یہ بھی آنا چاہتے ہیں، مگر ان کی چاہت کچھ اور ہے اور ان کی چاہت کچھ اور ہے. یہ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ اگر یہ بہت گاڑھی ہو گئی تو میں آسان کر کے سمجھاؤں. آدمی کو کبھی تو بڑا غم لاحق ہوتا ہے، بڑی مصیبت آئی ہوتی ہے، آفت کا پہاڑ ٹوٹ جاتا ہے تو آنکھ سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، غم کے آنسو. اور کبھی آدمی کو غیر متوقع بے انتہا خوشی حاصل ہوتی ہے تب بھی آنکھ سے آنسو آ جاتا ہے. وہ آنسو جو مصیبتوں کے پہاڑ کے بعد آئے وہ بھی آنسو ہے، اور جو خوشی کی تقریب میں آئے وہ بھی آنسو ہے، لیکن یہ آنسو کوئی اور ہے اور وہ آنسو کوئی اور ہے. یہ تمیز سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ آنسو ہوتے ہی خوشی کے وقت کا آنسو کچھ اور، غم کے وقت کا آنسو کچھ اور. میرے طلبہ بیٹھے ہیں، میں جب کلاس میں پڑھانے جاتا ہوں تو میری عادت ہے کہ سب سے پہلے عبادت پڑھواتا ہوں. تو کبھی کبھی ایسا کرتے ہیں کہ سبق کہیں اور سے اور عبادت کہیں اور سے پڑھنے لگتے ہیں. تو ایسے موقع پر میں اپنے بچوں سے ایک بات کہتا ہوں کہ یہ جو آپ نے عمل کیا کہ سبق یہاں سے ہے اور عبادت آپ کہیں اور سے پڑھ رہے ہیں، یہ یا تو بہت اچھی بات ہے یا بہت گھٹیا بات ہے. یہ حالت یا تو بہت اچھی حالت ہے، کیونکہ یا تو آپ کو بغیر پڑھے ہوئے بھی ایسا لگ رہا ہے جیسا پڑھا ہوا لگتا ہے، تو آپ فرق نہیں کر پا رہے ہیں کہ سبق کہاں ہے، یا جو پڑھا دیا ہے وہ بھی ایسا لگ رہا ہے کہ جو نہ پڑھے ہوئے ہیں تو پتہ نہیں چل رہا ہے کہ سبق کہاں سے ہے. تو یا تو یہ حالت بہت اچھی حالت ہے یا یہ حالت بہت گھٹیا حالت ہے. تو حالت ایک ہی ہے، ایک اعتبار سے بڑی اچھی ہو گئی، ایک اعتبار سے بڑا گھٹیا ہو گیا. کتا وہاں بھی ہے، کتا یہاں بھی ہے. اگر نفس کی اتباع کرنے والا کتا ہے تو سب سے ذلیل ہے، اور اپنی خواہش کو اللہ کے لیے قربان کرنے والا ہے تو سب سے عظیم کتا ہو جاتا ہے. یہ تمہید میری سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ اگر یہ تمہید آ گئی تو گویا میں نے عمارت کے لیے زمین خرید لی، کیونکہ اصل مسئلہ زمین کا ہوتا ہے، باقی تو تھوڑا بہت کر کے عمارت کھڑی ہو جاتی ہے. اب جب آپ نے یہ تمہید سمجھ لی، پھر ذرا دونوں آیت کو دیکھیے. وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اور اس نے اپنے نفس کی خواہش کی پیروی کی تو اس کی مثال تو کتے کی طرح ہے. ان تحمل علیہ یلہس، دھتکار دو تب بھی لالچ کے مارے، ہرس کے مارے زبان باہر نکال کر لاٹ ٹپکانے میں لگا ہوا، اور اگر نہ دھتکارو تب بھی ویسے ہی کرنے میں لگا ہوا ہے. وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ،
اور ان کا کتا تو ان کی چوکھٹ پہ ہاتھ پھیلائے ہوا ہے۔ آج عرس کی تقریب بھی ہے، آج یہی تو عملی تفسیر ہے زائرین کی کہ ہم اپنے زمانے کے اصحاب کہف کی چوکھٹ پہ آ کر اللہ سے ان کے دربار میں ہاتھ پھیلا کر سوال کر رہے ہیں، کلبہم باسط ذرائعہ بالوسیط، ہم اپنے مشائخ کے کتے ہیں اور ان کے در پہ آ کر کے اللہ کی بارگاہ میں بھیک مانگنے کے لیے سوالی بن کے کھڑے ہیں۔ اب ذرا اس کتے کی مثال اور اس کتے کی مثال اور دونوں کی حقیقت سمجھیے۔ جو شخص خواہشات نفسانی کی اتباع میں لگا ہو وہ کتے کے مانند ہے۔ کتے کو آپ نے دیکھا، جو کتا لالچی ہو، حریص ہو، اپنی خواہشات نفس کا پجاری ہو، اگر اس کی طرف، کتے کی طرف آپ اینٹ بھی مارے، لکڑی بھی مارے تو پہلی نظر میں دوڑ کے جائے گا لاڑ ٹپکاتے ہوئے، زبان ہلاتے ہوئے کہ کہیں روٹی تو نہیں مل گئی۔ یعنی کتا اتنا حریص ہوتا ہے، لالچی کتا، اتباع نفس والا کتا اتنا حریص ہوتا ہے کہ مارتے وقت بھی دم ہلا کر کے جاتا ہے کہ کچھ مل رہا ہے، چلے چلو، عزت کا جنازہ نکل رہا ہے، ہو جائے لیکن کچھ ملنے والا ہے۔ تو جو حریص ہے اور اتباع نفس میں مبتلا ہے وہ اس کتے کی طرح ہے کہ اپنی ذلت کی بھی اسے فکر نہیں ہوتی ہے، ہر لمحہ اپنے حرص اور لالچ کا اعلان کرتے ہوئے اپنی ناک کو زمین سے لگا کر کے اپنے حرص کی چیزوں کو تلاش کرتے ہوئے آگے بڑھ رہا۔ لیکن وہ کتا کلبہم باسط ذرائعہ بالوسیط، اصحاب کہف کا کتا، وہ کتا جس نے اپنی اتباع نفس کے بجائے اللہ کے نیک بندوں کی محبت اور ان کی اتباع اور ان کے ساتھ چلنے کو ترجیح دی۔ اللہ نے اس کو کیا مقام دیا ہے؟ اس فرقان حمید کے اندر اس کتے کا ذکر آ رہا ہے، کس اہتمام کے ساتھ کہ وہ کتا کیسے بیٹھا ہوا ہے، اس کیفیت کا بیان۔ ارے بھائی، آپ کہیں دعوت کھانے جائیں، کسی دوست یا کسی رشتہ دار کی تقریب میں اس کے گھر جائیں تو باہر کتنے کتے ہیں اور وہ کس کیفیت میں ہے، کبھی اس پہ توجہ بھی آپ کی ہوتی ہے؟ اور اگر نظر پڑ بھی گئی تو کیا آگے جا کر کے کمرے میں جب خاص ملاقات اپنوں سے ہوتی ہے تو اس کتے کا بھی تذکرہ آتا ہے؟ جو کتا اپنی نفسانی خواہشات کو ترک کر کے نیکوں کی راہ پہ اور ان کی اتباع میں لگا دیتا ہے، اللہ کی نظر میں وہ اتنا عظیم بن جاتا ہے کہ اللہ اپنے کلام میں اس کا ذکر کرتا ہے اور کس کیفیت سے بیٹھا ہوا ہے، دونوں بازو پھیلائے ہوئے اس کیفیت کا ذکر کرتا ہے۔ اور جب گنتی کی بات آتی ہے تو ان کتوں کی بھی گنتی شامل کی جاتی ہے۔ سیقولون ثلاثۃ ورابعهم کلبہم، لوگ کہیں گے کہ 3 تھے اصحاب کہف، چوتھا ان کا کتا تھا، 5 تھے اصحاب کہف، چھٹا ان کا کتا تھا۔ تو جو بھی کہیں گے اس کے ساتھ کتے کو بھی گنتی میں شریک کیا جانا، یہ اس کتے کا مقام ہے جس نے اپنی نفسانی خواہشات کو ترک کر دیا اور اللہ والوں سے اپنا تعلق قائم کر دیا۔ یہ اصحاب کہف کیا تھے؟ میں اپنے سامعین سے ایک درخواست کروں گا کہ اگر خانقاہی نظام کسی کو سمجھنا ہو، خانقاہیت کیا ہے، اس کے تقاضے کیا ہیں، تو اس زمانے کا جو کہف ہے وہ خانقاہ ہے۔ اگر خانقاہ کو سمجھنا ہو تو سورہ کہف کو ذرا ایمان کی روشنی سے پڑھیے، خانقاہی نظام آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ یہ ایک مستقل چیپٹر ہے سورہ کہف کی روشنی میں خانقاہی نظام، اس کو یہاں پہ مجھے گفتگو نہیں کرنا ہے۔ یہاں تو آج ہمیں مضاف اور مضاف الیہ سمجھانا ہے۔ کلبہم، ان کا کتا، یہ اضافت کیسی ہے، اس اضافت کی نوعیت کیا ہے، اور ہم اپنے اندر وہ اضافت کیسے لائیں گے، اور ہم اللہ والوں کا کتا کیسے بن پائیں گے، اور کتا بننے کے لیے کن خصلتوں کا حامل ہونا ضروری ہے، اس پہ میری آج گفتگو ہوگی۔ اس چیپٹر پہ کبھی آپ سورہ کہف کا مطالعہ کریں، خانقاہی نظام قرآن کی روشنی میں آپ کے سامنے کلیئر ہو جائے گا۔ اسی میں حضرت موسیٰ اور خضر کا واقعہ ہے، اور اسی میں جا کے سکندر کا بھی واقعہ آتا ہے کہ جب اس خانقاہی نظام پہ چلتے ہوئے شیخ کامل کی بارگاہ میں رہ کر آدمی اللہ تک پہنچ جاتا ہے
تو بر شریر دل شاہم شوکت گدائی نہ، پھر اسے ایسی شوکت گدائی حاصل ہوتی ہے کہ تشت سکندری کی یاد زندہ والوں زمانے والوں کے سامنے تازہ ہو جاتی ہے۔ تو یہ سارا اسی خانقاہی نظام کا ایک حصہ ہے۔ چند افراد تھے، جب ایک خدا کی عبادت کرنے سے لوگوں نے، اور خاص طور پہ وہاں کے بادشاہ نے انہیں روکا، اپنے آپ کو معبود بنانے کی ناصحیح کوشش کی، تو یہ لوگ ایک خدا کی عبادت کے لیے اپنے گاؤں سے، اپنی آبادی سے، اپنے شہر سے نکل پڑے کہ چلتے ہیں کسی غار میں، آبادی سے ہٹ جاتے ہیں جہاں رہ کر کے ہم ایک خدا کی عبادت کریں۔ جب نکلنے لگے تو نکلتے نکلتے ایک کتا بھی ان کا پیچھا لگ گیا۔ ان لوگوں نے کتے کو دھتکارا پہلے کہ ایک تو ہم آبادی کے لوگوں سے چھپ کے غار میں جا رہے ہیں، اس کو اگر ہم نے ساتھ میں لے لیا تو اس کا تو کام بھوکنا ہے، اور اگر یہ وہ والا کتا ہوا جو اتباع نفس والا ہوگا، جو ہے کتوں کا عام معاملہ، تب تو یہ جدھر ایک روٹی پائے گا ادھر منہ لار لگاتے ہوئے، آواز لعاب نکالتے ہوئے وہ بھاگے گا اور ہماری خبر دے دے گا بادشاہ کو۔ خوب دھتکارا اس کتے کو، لیکن وہ کتا ہی کچھ اور کتا تھا۔ اللہ سے اس نے دعا کی، مولا مجھے زبان دے دے، تیرے بندوں کو بتا دوں میں کیوں ان کے ساتھ جانا چاہتا ہوں۔ اللہ نے اس کتے کو زبان دی۔ پھر اس کتے نے اصحاب کہف سے کہا، انی احب اللہ، میں عام کتوں کی طرح نفس کے پیچھے چلنے والا نہیں ہوں، میں وہ ہوں کہ اللہ کے محبوب بندوں سے محبت کرنے والا ہوں۔ میں عام کتوں کی طرح اپنے خواہشات نفسانی کی اتباع کرنے والا نہیں ہوں، میں اللہ کے محبوب بندوں سے محبت کرنے والا ہوں۔ آپ مجھے ساتھ رکھیے، جب آپ سو جائیں گے تو چوکھٹ کے باہر میں ہاتھ پھیلائے آپ کے لیے دربانی کرتا رہوں گا۔ پھر اصحاب کہف نے اس کتے کو اپنے ساتھ لیا، گئے ایک غار میں آرام کرنے لگے۔ تفصیل میں نہ جا کر تھوڑا شارٹ بتا کے اصل گفتگو پہ آنا چاہوں گا۔ اور وہ کتا اس غار کی چوکھٹ پہ، دروازے پہ ہاتھ پھیلائے بیٹھا ہوا ہے۔ 309 سال تک وہ لوگ سوتے رہے، 309 سال تک، اور وہ کتا بھی 309 سال تک انہی کی طرف متوجہ رہا، ویسے ہی سوتا رہا۔ اللہ تعالیٰ سال میں ایک مرتبہ یا 2 مرتبہ بعض روایتوں کے مطابق اصحاب کہف کو 300 سال سونے کی مدت میں پلٹاتا، جیسے آدمی سونے میں دائیں سے بائیں، بائیں سے دائیں کروٹ بدلتا ہے نا، تاکہ زمین ان کے جسم کو نقصان نہ پہنچا سکے، یا جو اللہ کی مرضی، جو اس کی مصلحت۔ محدثین فرماتے ہیں کہ جب اصحاب کہف دائیں سے بائیں پلٹتے تو اللہ تعالیٰ ان کے صدقے کتے کو بھی دائیں سے بائیں پلٹ دیتا تھا۔ اور بعض مفسرین نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ وہ کتا جو غار کے دروازے پہ، در کے چوکھٹ پہ بیٹھا تھا وہ یوں بیٹھا تھا کہ بالکل اپنا چہرہ اصحاب کہف کی طرف کیے ہوا تھا اور ربط قلب کر کے خوب مزہ پا رہا تھا۔ اور یہ ایک مستقل موضوع اس میں آ جائے گا پھر ربط قلب کی، اور اسی صورت کے شروع میں وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ سے اللہ نے گفتگو ہی کا آغاز کیا تھا کہ ہم نے ان کے دل پہ ربط اور ثبات کی کیفیت پیدا کر دی۔ خیر، وہ جو کتا تھا اصحاب کہف کا، اصحاب کہف سے محبت رکھنا صرف یہی اس کی پونجی تھی۔ روزہ بھی اس کے پاس نہیں، نماز بھی اس کے پاس نہیں، صدقہ خیرات بھی اس کے پاس نہیں، حج و زکوٰۃ بھی اس کے پاس نہیں، صرف اصحاب کہف سے محبت یہ اس کا سرمایہ تھا، یہ اس کی پونجی تھی۔ اس پونجی نے اس کو اتنا بڑھا دیا کہ جیسے اصحاب کہف سال میں 2 مرتبہ پلٹتے، یہ کتا بھی 1 اور 2 مرتبہ پلٹتا تھا۔ اور اس محبت نے اتنا انعام دیا اس کتے کو کہ جیسے اصحاب کہف جنت میں جائیں گے، یہ کتا بھی جنتی ہو گیا اور جنت کا شرف پائے گا، جنت میں داخل ہو جائے گا۔ وہ کتا جو اصحاب کہف کا کتا تھا، اس کی جو نسبت تھی، اس کی جو اضافت تھی، اس کا جو تعلق تھا اصحاب کہف سے، وہ صرف کس کا تھا؟ احب اللہ، اللہ کے محبوب بندوں سے محبت، اللہ کے محبوب بندوں سے محبت، یہی اس کی اصل پونجی تھی، یہی اس کا راس المال تھا، یہی اس کا سب سرمایہ تھا۔ صرف اس محبت نے اسے کتنا انعام دیا کہ جو
نعمتیں اصحاب کہف کو مل رہی تھی سال میں پلٹنے کی تاکہ جسم باقی رہے، کتے کی بھی ملی تاکہ وہ بھی صحیح سالم رہے، اور جو نعمت جنت کی شکل میں اصحاب کہف کو ملی وہی نعمت اس کتے کو بھی ملی۔ تو اللہ والوں سے محبت یہ وہ سرمایہ ہے کہ جو اللہ والے کو اللہ عطا فرمائے گا وہی ان سے سچی محبت رکھنے والوں کو عطا فرمائے گا۔ اللہ سے والوں کو جو عطا کرے گا وہی ان سے سچی محبت رکھنے والے کو عطا کرے گا۔ بخاری شریف کی ایک روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، ایک دیہاتی آیا اور پوچھا متی الساعۃ یا رسول اللہ، قیامت کب آئے گی؟ سرکار نے فرمایا قیامت تو جب آئے گی آ ہی جائے گی، تم نے تیاری کیا کی؟ اس نے کہا یا رسول اللہ بہت زیادہ صوم و صلات کی کثرت سے تو میں نے تیاری نہیں کی ہے، لیکن احب اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے میں محبت رکھتا ہوں۔ سرکار نے فرمایا فَأَنْتَ مَا مَنْ أَحْبَبْتَ، پھر تم کو جس سے محبت ہے اس کے ساتھ تم رہو گے۔ یہ سن کر صحابہ اس مجلس میں تھے، انہوں نے عرض کیا حضور یہ مجدے جانفزہ، یہ بشارت صرف اسی کے لیے مختص ہے یا ہم لوگوں کے لیے بھی ہے؟ سرکار نے فرمایا یہ اسی کے ساتھ خاص نہیں ہے، تم لوگوں کے لیے بھی عام ہے، جو جس سے محبت رکھے گا وہ اس کے ساتھ ہوگا۔ راوی حدیث کہتے ہیں کہ اس جملے کو سننے کے بعد، اسلام لانے کے بعد کبھی اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنا نبی کے اس قول سے ہوئی کہ تم جس سے محبت رکھتے ہو اسی کے ساتھ تمہارا عشر ہوگا، اسی کے ساتھ تم رہو گے۔ تو اصحاب کہف کے کتے کا جو اصل سرمایہ تھا وہ اللہ کے محبوب بندوں سے محبت۔ اب اس محبت پہ تھوڑی دیر آپ کے لیے توجہ چاہتا ہوں۔ اس محبت پہ سب سے پہلے احادیث رسول سے، اس کے بعد اقوال مشائخ سے، پھر اس محبت کے تقاضے اور لوازمات۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں، صحیح مسلم اور صحیح بخاری کے متفق علیہ روایت ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جس کے لیے کسی کے پاس کسی کا کوئی سایہ نہ ہوگا سوائے اللہ رب العزت کے سائے رحمت کے، قیامت کے دن جب کسی کے لیے کسی کا کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے اللہ رب العزت کے سائے رحمت کے، اللہ 7 لوگوں کو اس دن اپنے سائے رحمت میں رکھے گا۔ یہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ روایت ہے، شیخین نے بیان کی۔ اس 7 لوگوں میں بڑی تفصیل ہے 7 لوگوں کی، اگر وہ بتاؤں تو اس موضوع کا حق جائے گا۔ ان میں سے رجلان تحابا فی اللہ، ایسے 2 لوگ جو آپس میں اللہ سے محبت رکھنے والے ہوں، ایسے 2 لوگ جو اللہ کے لیے آپس میں محبت رکھتے ہیں، اللہ کے لیے ملتے ہیں، اللہ کے لیے مل کے پھر گھر واپس چلے جاتے ہیں، پھر اللہ کے لیے کام کرتے ہیں اور تمنا رکھتے ہیں کہ پھر اللہ کے لیے ملاقات ہو جائے۔ ایسے 2 لوگوں کو اللہ قیامت کے دن اپنی خاص سائے رحمت میں رکھے گا، جس دن اس کے علاوہ کسی کے پاس اور کوئی سایہ نہیں۔ یہ 2 لوگ، بڑی پیاری توضیح اس کی مشائخ نے۔ 2 لوگ، ایک شیخ جو اللہ تک لے جانے کے لیے مریدوں سے محبت رکھتا ہے کہ اسے صاف کر کے اللہ کی بارگاہ کا مقرب بنا دے، اور ایک مرید جو اللہ تک جانے کے لیے اپنے شیخ کی بارگاہ میں حاضری دیتا ہے تاکہ مرید اسے اللہ تک پہنچانے والا بنا دے۔ تو رجلان تحابا فی اللہ، جو ارشاد کے لیے اور جو استرشاد کے لیے، جو افادے کے لیے اور جو استفادے کے لیے، جو پہنچنے کے لیے اور جو پہنچانے کے لیے، جو منانے کے لیے اور جو منوانے کے لیے، 2 لوگ اللہ کو محبت کرنے کے لیے، منانے کے لیے کریں، اللہ ان دونوں کو اپنے خاص سائے رحمت میں رکھے گا۔ بخاری مسلم کی ایک دوسری روایت جس کو حضرت انس نے بیان کیا ہے، انس کہتے ہیں کہ ثلاثن من کن فیہ وجد بہن حلاوت الایمان، 3 خصلتیں ایسی ہیں کہ جس کے اندر ہوگی اس کو ایمان کا مزہ مل جائے گا، ایمان کا لطف ملے گا۔ ایمان کوئی کھائی جانے والی چیز نہیں ہے کہ ٹیسٹ مل جائے گا دانت تلے دبا کر کے۔ مزہ ملنے کا مطلب یہ ہے کہ ایمان کے تقاضوں پہ عمل کرنے میں اسے لذت حاصل ہوگی۔ وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ اللہ اور اس کے رسول سب سے زیادہ اس کی نظر میں محبوب ہوں، ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، اللہ اور اس کے رسول سب سے زیادہ اس کی نظر میں محبوب ہو۔ دوسرا، ان یحب المرء لا یحبہ الا للہ،
اس پہ میں توجہ چاہوں گا، خاص طور سے اہل علم کی، کیونکہ یہاں لوگ بڑی تیزی سے ڈنٹی مارتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ان یحب المرء میں کسی سے محبت کرے، لوگوں سے محبت کرے، اللہ کے لیے محبت کرے۔ لیکن میں کہتا ہوں کہ المرء جو یہاں لگایا گیا ہے اس پہ الف لام بجائے استغراق کے عہد کا مانا جائے، یعنی ان یحب المرء الذی یوصلہ الی اللہ تعالی، ایسا شخص جو اسے اللہ تک پہنچانے والا ہو، اللہ سب سے زیادہ محبوب تو اس تک پہنچانے والا ہونے کی وجہ سے وہ سب سے محبوب اللہ کے بعد ہو۔ کیونکہ رسول اللہ کے زمانے میں ہم ہیں نہیں، اللہ رسول سے سب سے زیادہ محبت تو ہے، مگر رسول اللہ کے زمانے میں ہم ہیں نہیں، تو اب آپ اپنے زمانے کے کسی ایسے شخص سے سب سے زیادہ محبت کریے جو آپ کو اللہ تک پہنچانے والا ہو۔ یہ روایتیں ہوئی جو پیر اور مرید کے بیچ کا جو تعلق ہے وہ تعلق بتاتا ہے کہ وہ تعلق محبت کا تعلق ہے، وہ تعلق عقیدت کا تعلق ہے، اور یہی تعلق اصحاب کہف سے ان کے کتے کا تھا۔ ابھی میں نے ان کے کتے پہ گفتگو کی کہ اس کا تعلق اصحاب کہف کے ساتھ کس طرح تھا، ان کے طرح انسان تھا؟ نہیں۔ ان کی طرح مومن، موحد، نمازی، صالح تھا؟ نہیں۔ صرف ایک جہت تھی کہ وہ ان سے محبت کرنے والا تھا، اور یہ ساری جہتیں بتا رہی ہیں کہ جو اللہ کے لیے کسی بندے سے محبت کرتا ہے اللہ کی نظر میں اس کا بڑا عظیم مقام ہوتا ہے۔ اب شیخ صحاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے عوارف المعارف میں بڑی پیاری بات فرمائی ہے۔ شیخ صحاب فرماتے ہیں کہ پیر اور مرید کے بیچ جو تعلق ہے، پیر اور مرید کے بیچ جو ربط ہے، پیر اور مرید کے بیچ جو سمبندھ اور کانٹیکٹ اور ریلیشن شپ ہے، یہ صرف اور صرف محبت ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ شیخ صحاب فرماتے ہیں کہ مرید کو اپنے پیر سے جتنی زیادہ محبت ہوگی اتنی زیادہ پیر کی صفتوں کا مرید مظہر بنتا چلا جائے گا، اور فنافر شیخ ہو کر کے اللہ کی بارگاہ میں فانی اور باقی ہوتا چلا جائے گا۔ شیخ صاحب نے فرمایا کہ پیر و مرید کا تعلق سوائے محبت کے اور کچھ نہیں ہے۔ جس قدر مرید کو اپنے پیر سے محبت ہوگی اسی قدر وہ مرید اپنے پیر کے احوال کا وارث بنے گا اور اس کے صفات کا مظہر بنتا چلا جائے گا۔ سلطان نظام الدین محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فوائد الفوائد میں اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بڑی پیارے انداز میں کہتے ہیں، سلطان جی سے سوال ہوا کہ حضور ایک مرید ایسا ہے جو ظاہری اعمال میں بہت زیادہ اہتمام نہیں کرتا، فرض پڑھ لیا، واجبات کی پابندی کر لی، نوافل میں اتنی کثرت نہیں دکھاتا، لیکن اس کے دل کا جو شیخ سے تعلق ہے وہ بڑا مضبوط ہے۔ اس کے بالمقابل ایک مرید ایسا ہے، نماز خوب پڑھتا ہے، چاشت، تہجد، اشراق، اوابین، روزے بھی خوب رکھتا ہے، لیکن اس کے قلب کا اس کے شیخ سے جو تعلق ہے اس کے مقابلے میں کمزور ہے۔ ان دونوں میں کون مرید زیادہ بہتر ہے اور فیض زیادہ پانے والا ہے؟ سلطان جی فرماتے ہیں کہ جس کے قلب کا باطنی تعلق اور جس کے قلب کی عقیدت کا محور اس کے شیخ سے زیادہ مضبوط ہو وہ اپنے شیخ سے زیادہ فیضان پانے والا ہوگا۔ اور اسی بات کو حضور داعی اسلام، ایک مرتبہ مجلس چل رہی تھی، بڑی پیاری بات کہی شیخ نے، اللہ حضرت کے سائے کو ہم سب لوگوں کے سروں پہ تادیر قائم رکھے۔ بڑی پیاری بات شیخ نے کہی اور یہ عام لوگوں کی سمجھ میں بھی آ جائے گی کہ ایک تو ایلومینیم کا تار ہے جو کرنٹ کھینچتا ہے، ایک تانبا کا تار ہے جو بجلی کو کھینچنے کا کام کرتا ہے، ایک لوکل تار ہے، وائر ہے، وہ بھی کچھ حد تک کھینچ لیتا ہے، دوسرا ایک عام لوہا ہے وہ بھی کھینچ لیتا ہے۔ اس کے آگے بڑھ کر ہر تر چیز جیسے کہ کچے ٹہنیاں وغیرہ ہو، کرنٹ لگا دیں اس میں بھی کچھ کھینچ لیتا ہے، لیکن جس طرح سے تانبے کا، ایلومینیم کا یہ سب کھینچتا ہے اس طرح لوہا نہیں کھینچ پائے گا، اس طرح شاخ جو تر ہوگی وہ نہیں کھینچ پائے گا، کیونکہ کھینچنے کی صلاحیت اس میں زیادہ ہے اس میں کم ہے۔ تو مرید کے اندر جو قلب کا تعلق ہوتا ہے وہ ایلومینیم کی طرح ہے، وہ لوہے کی طرح کسی کا ہوگا، کسی کا شریر ہاری تاک کی طرح ہوگا۔ تو جس کا جتنا قلب مضبوط ہوگا فیض شیخ سے اتنی تیزی کے ساتھ
بتائے گا اور وہ شے کے اوصاف کا مظہر بن کر اللہ کی بارگاہ کا محبوب بنتا ہوا چلا جائے گا۔ کلبہم باسط ذراعیہ، اصحاب کہف کا کتا وہ اپنی ہتھیلی پھیلائے ہوئے ہے ان کے دروازے پہ، ان کی چوکھٹ پہ۔ اب ذرا اس کتے کی خاصیت کیا ہے جس کی اللہ نے تعریف کی؟ ایک کتا تو جو نفس کا پجاری تھا اس کو اللہ نے مذموم کہا، یہ اصحاب کہف کے کتے میں کیا خوبی تھی، اور اس خوبی کے اعتبار سے دیگر کتوں میں اور کیا خوبی آتی ہے؟ یہاں میں امام المتقین رئیس الواصلین حضرت حسن بصری کا ایک قول آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حسن بصری کون ان کی ذات سے واقف نہیں؟ مولا کائنات کے فیضان کو عام کرنے والی شخصیت۔ حسن بصری کے اس قول کو امام یافعی نے اپنے رسالے میں درج کیا ہے۔ امام یافعی حسن بصری کے اس قول کو ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ عشر و خصالن 10 خصلتیں ایسی ہیں کتے کی جو ہر مومن کے اندر ہونی چاہیے، اور وہ خصلت جتنی زیادہ ہوگی وہ اللہ کے نظر میں اتنا محبوب ہوتا چلا جائے گا۔ حسن بصری نے فرمایا 10 خصلت کتوں کی ہر مومن کے اندر ہونی چاہیے، اور جتنی زیادہ یہ خصلتیں جمع ہو جائیں گی وہ اللہ کی نظر میں اتنا محبوب ہو جائے گا۔ اب ذرا دیکھیے، ہمیں تو دعویٰ ہے ہر شخص اپنے شیخ کا کتا بنتا ہے، لیکن یہ تقاضے کیا ہیں؟ یہ نسبت ہم سے کیا مانگتی ہے؟ کتا ہونے کا ہم پہ حق کیا بنتا ہے، اور کتا ہونے کی جہت سے ہمارے اندر کیا صفتیں ہونی چاہیے؟ شیخ حسن بصری فرماتے ہیں سب سے پہلی خصلت یہ ہے کتے کی جو ہر مومن کے اندر ہونی چاہیے کہ کتے کو بھوک جب لگتی ہے تب کھاتا ہے، اور بھوک رہتے ہوئے کھانا بند کر دیتا ہے۔ حسن بصری فرماتے ہیں کہ ان یکون جائعا، بھوکا رہے، بھوک زیادہ پریشان کرے تو کھا لے، لیکن اتنا نہ کھا لے کہ پھر غفلت کی نیند آنے لگے، کیونکہ کتا غفلت کی نیند نہیں سوتا۔ 2 بجے رات بھی آپ کتے کے قریب سے گزریے، وہ چاہے بھوک کر کے ہی صحیح اپنی بیداری کا ثبوت آپ کو دے دے گا۔ تو کتا کم کھاتا ہے، اور کھانے میں اتنا نہیں کھاتا کہ اس کھانے کا ثقل اس پہ سوار ہو جائے، اور یہ خصلت مومنین کے لیے ہونی چاہیے، کیونکہ من داب الصالحین، یہ صالحین کا طریقہ ہے۔ اس کے بعد دوسری خصلت کتے کی یہ ہے کہ کتے کا کوئی مخصوص مکان نہیں ہوتا کہ کتا یہیں رہتا ہے ہر دن، نہ، کبھی یہاں مل جائے گا کبھی وہاں مل جائے گا، بشرطے کہ اس کے گلے میں پٹا ڈال کر کے کسی بند کمرے میں مقید نہ کیا جائے اس کو۔ کتے کا کوئی اپنا مخصوص مقام نہیں ہوتا۔ شیخ حسن بصری فرماتے ہیں کہ سالکین کو بھی ایسے ہی اللہ پہ متوکل ہونا چاہیے کہ جہاں رات ہو گئی وہیں اس کی زندگی تمام ہو گئی، اگلے دن اللہ زندگی دے گا تو پھر مکان عطا فرمائے گا۔ تیسری خصلت حسن بصری کی کہ ان لا ینام من اللیل الا قلیلا۔ حسن بصری فرماتے ہیں کتے کی تیسری خصلت کہ وہ رات میں بہت کم سوتا ہے، وَهَذَا مِنْ عَلَامَاتِ الْمُحِبِّينَ، اور یہ اہل محبت کی نشانی، کیونکہ محبت جب ہوتی ہے تو آنکھ سے نیند نہ چڑائے تو وہ محبت ہی کیا ہے۔ چوتھی خصلت کتے کی کہ اذا مات لا یکون لہ میراث، جب وہ مر جاتا ہے تو اس کا ترکہ نہیں بٹتا، وہ جو کھایا جو ملا وہ کھایا، جو ملا اسے زندگی گزار کر چلا گیا، وہ جمع نہیں کرتا کہ ترکہ ہو اور وارثین کو بٹے۔ حسن بصری فرماتے ہیں کہ ھذا من عادت الزاہدین، یہ زاہدوں کا طریقہ ہے کہ اللہ جو دیتا ہے اسے استعمال کرتے ہیں، ضرورت مندوں پہ دے دیتے ہیں، کل کے لیے بچا کے رکھنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں۔ کل کے لیے کراج نہ خست شراب میں، یہ سوء ظن ہے ساقیے کوثر کے باب میں، غالب مری میں دوست سے آتی ہے بوئے دوست، مشغول حق ہو بندگی بوت اور راب میں۔ پانچویں خصلت حسن بصری فرماتے ہیں کہ اگر اس کا مالک کسی دن مار دیا اور ناحق مارا، اس کا جواز بھی اس کو سمجھ میں نہیں آیا، حالانکہ مالک مارے گا تو کسی سبب سے مارے گا، لیکن لگتا ہے مار کھانے والے کو کہ بلا جواز لگ گیا، مالک اس کو مار دے، دھتکار دے، ڈانٹ کے بھگا دے،
اور ایک مرتبہ اس کو آواز دے تو پچھلی باتوں کو ایسے بھول جاتا ہے کہ کچھ کہا ہی نہیں ہو، اور سر تسلیم آ کر کے سامنے خم کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ حسن بصری فرماتے ہیں کہ ھذا عادت المرید الصادقین، یہ سچے مریدوں کی علامت ہے کہ شیخ جو کہنا ہو ان کے دل میں کہہ دے، تماچا بھی لگا دے، کبھی کبھی تو خانقاہ سے باہر نکال دے، اور ایک مرتبہ کچھ نام کہہ دے اس جیسا تو دوڑ کے آ جائے گا کہ شاید ہمارا ہی نام لیا جا رہا ہو۔ تو کتا اپنے مالک کی دھتکار سے الگ نہیں ہوتا، چاہے جتنا اس کو دھتکارا جائے، مالک بلاتا ہے تو دم ہلاتے ہوئے فرما برداری کا سراپا منظر پیش کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ اس کے بعد حسن بصری فرماتے ہیں کہ چھٹی عادت کتے کی یہ ہے کہ کتا اپنے بیٹھنے کے لیے عظیم جگہ نہیں چاہتا، اس کو جہاں مل گئی وہیں بیٹھ جاتا ہے۔ کبھی آپ دعوت میں گئے ہو، دیکھے ہوں گے سب لوگ کھا رہے ہیں اور کتا ٹکٹکی باندھ کر کے جہاں لوگ جوتا چپل نکالتے ہیں یا جہاں تھوکتے ہیں، جہاں کوڑا رکھتے ہیں، وہاں بیٹھ کے تاک رہا ہوتا ہے۔ حسن بصری فرماتے ہیں کہ ھذا من علامات المتواضعین، یہ تواضع کرنے والوں کی علامت ہے کہ وہ مجلس میں جاتے ہیں تو اپنے منصب کی جگہ نہیں ڈھونڈتے، جہاں جگہ مل جاتی ہے وہاں بیٹھ کر کے تواضع کا عملی ثبوت پیش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ساتویں خصلت حسن بصری فرماتے ہیں کہ اگر کوئی دوسرا کتا آیا اور اس کے جگہ پہ حاوی ہو گیا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسی علاقے میں کتا بہت دن سے رہتا ہے اور ایک بڑا بھیانک کتا آیا، وہ وہاں کے کتے پہ دوب دبانا دکھایا، تو جو پہلے والے کتے ہوتے ہیں وہ اس کو چھوڑ دیتے ہیں بڑی آسانی سے اور دوسری جگہ چلے جاتے ہیں۔ تو اللہ والوں کو اور مومنوں کو یہ صفت ہونی چاہیے کہ اگر اس کے ہونے سے کسی کو تکلیف ہو رہی ہے تو لو اپنی دلی تم سمجھا لو، نظام یہاں سے جانے کو تیار ہے۔ 9ویں خصلت کہ جب اس کے سامنے کھانا حاضر ہو تو دور سے تکتا ہے، اور یہ مساکین کی عادت ہے۔ 10ویں خصلت کہ جب وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتا تو پہلی جگہ سے کچھ لے کے نہیں جاتا، اور یہ مجردین کی علامت ہے۔ یہ کتے کی خصلتیں تھیں جو ہمارے اندر ہونی چاہیے، اور قلبہم باسط ذرائعہ بالوسید کی نسبت پانے کے لیے ان صفتوں کو ہمیں اپنے اندر لانا ہی ہو۔ اب میں آخری بات عرض کر کے گفتگو ختم کرتا ہوں۔ مشائخ جن کے دروازے پہ ہم کتا ہونے کی نسبت سے ہاتھ پھیلائے کھڑے ہوتے ہیں اور دعائیں مانگتے ہیں اللہ رب العزت سے، یہاں سے جب لوٹیں تو عام لوگوں کا معاملہ کیا ہے کہ عرس سے آ رہے ہو نا تو بچوں کے لیے کچھ غبارہ لے لو، کچھ کھلونا لے لو، بہت زیادہ سعادت نے ساتھ دیا تو فاتحہ کرا کے کچھ شیرنی جیب میں رکھ لو، بچوں کو کہو گے کہ عرس سے آئے ہو، عرس سے آگے صاحب ہاں کیا لائے؟ غبارہ لے کے آئے۔ جن کے دروازے پہ ہم ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں ان کی بھیک، یہ تبرکات تو ہے ہی، لیکن اس تبرکات سے کہیں زیادہ ان کی تعلیمات ہے۔ ہمیں اپنے مشائخ کی تعلیمات کو سمجھنا چاہیے اور عرس میں اور دیگر مواقع پہ بھی اسے پھیلانے کی پوری کوشش کرنی چاہیے۔ مشائخ صوفیہ کی تعلیمات کا نچوڑ، جس کو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے حجت البالغہ میں اور تمام مشائخ نے اپنے اپنے الفاظ میں بتایا کہ مشائخ کی تعلیمات کا نچوڑ یہ 4 باتیں ہیں۔ نمبر 1 طہارت، نمبر 2 تواضع، نمبر 3 سماحت، اور نمبر 4 عدالت۔ ہم جب مشائخ کے آراء سے لوٹیں تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ طہارت سے حصہ ملے، عاجزی اور تواضع سے حصہ ملے، سماحت اور رواداری سے حصہ ملے، عدالت اور اقتصاد اور میانہ روی سے کچھ حصہ ملے، تب تو ہم لوٹ رہے ہیں تو عرس سے لوٹ رہے ہیں، اور واقعی کتا ہونے کے ناطے جو در سے ملا ہے ہاتھ پھیلا کر اسے لے کے لوٹ رہے ہیں، ورنہ تو پھر آپ جان لیجئے کہ صرف مراسم سے دکانیں زیادہ دن تک نہیں چلتی ہیں۔ طہارت، تواضع، سماحت، عدالت۔ طہارت، اپنا دل کفر سے پاک ہو، حسد کفر سے پاک ہو گیا، شرک سے پاک ہو گیا، پھر اس کے بعد جسم وضو اور غسل کے طریقوں سے پاک ہو جائے، پھر سر سے لے کے پاؤں تک جسم کا ہر حصہ اس سے جو گناہ ہوتا ہے اس سے پاک ہو جائے۔ یہاں تک تو ہم لوگ آ جاتے ہیں کھینچ تان کے، وضو بنا لیا، غسل بھی کر لیا، سخت سردی میں بھی غسل کر لیتے ہیں، حضرات کاپتے کاپتے ہم نے غسل کیا ہے، ٹھیک کیا ہے نا؟ ہاں صاحب بہت اچھا کیا، یہاں تک تو ہم ہیں، چل رہا ہے۔
لیکن طہارت یہیں پہ کامل نہیں ہوتی. 3 مرتبہ وضو میں یہاں تک دھو لیا ہے, منہ میں 3 بار کلی کر کے پانی ڈال کر کے کلی کر لیا, لیکن اسی ہاتھ سے بھائی کا حق مار کے رکھے ہوئے ہیں, ابھی ہاتھ مکمل پاک نہیں ہے. اسی زبان سے غیبت, چغلی, اور حد تو یہ ہو گئی کہ جتنا بڑا اسٹیج مل جائے اتنا بڑا فساد کا کاروبار, برش کر کے منجن کر کے کلی کر کے منہ صاف کر رہے ہیں اور حرام کھانا اسی میں لے جا رہے ہیں. دل 2 ٹکڑے ہو جائیں ایسی بات اسی زبان سے کہہ رہے ہیں. مشائخ صرف وضو اور غسل پہ نہیں رکتے, وضو اور غسل کر لینے کے بعد اپنے متوسلین کو اور اپنے ماننے والے کو سر کے گناہوں سے, آنکھ کو آنکھ کے گناہوں سے, ہاتھ کو ہاتھ کے گناہوں سے, پاؤں کو پاؤں کے گناہوں سے, جسم کے ہر ظاہری حصے کو اس کے گناہوں سے پاک کرنے کی تلقین کرتے ہیں. چلیے اب تیسرے درجے کی طہارت ہو گئی, ہاتھ پاؤں ناک کان سب پاک. تو اب قلب کی طہارت, حسد, جلن, عجب, ریا, غرور بھرا ہوا ہے. مشائخ اب چوتھے درجے کی طہارت کرتے ہیں کہ اس کے دل کو ان گندے اوصاف سے خالی کر کے صدق, اخلاص, مروت, عاجزی, ان چیزوں سے مجسمہ اور مجموعہ بنا دیتے ہیں. پھر 5ویں درجے کی طہارت یہ ہوتی ہے کہ جائز دنیا بھی ان کے دل میں نہ ہوتی ہے, اور سب سے مرید کا قلب صاف ہو کر اللہ کی تجلیات کی آماجگاہ بن جاتا ہے. سب تمنا دل سے رخصت ہو گئی, اب تو آجا, اب تو خلوت ہو گئی, اس کیفیت پہ مرید کو پہنچاتے ہیں. یہ پہلا عمل طہارت کا. اگر کوئی کسی پیر کا شجرہ لیے ہوا ہے اور دل اس کا پاک نہیں ہے, زبان اس کی غیبت سے پاک نہیں ہے, آنکھ کان ناک اس سے ہونے والے گناہوں سے صاف نہیں ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پانی کے نام پر وہ ریت کا چکر کاٹ رہا ہے, حقیقت پانی سے اس کی ملاقات نہیں ہو سکی ہے. کیونکہ مشائخ کا سب سے پہلا سبق ہے اپنی بارگاہ میں آنے والوں کو پاک کرو. دوسرا تواضع, عاجزی. بزرگوں سے پاک کا بڑا مشہور ارشاد ہے, اپنے سے بڑے کو دیکھو, اپنے سے بہتر جانو, کیونکہ عمر زیادہ ہے تو نیکیاں زیادہ ہوگی. اپنے سے چھوٹے کو دیکھو, اپنے سے بہتر جانو, کیونکہ عمر کم ہے تو اس کے گناہ بھی کم ہوں گے. اپنے سے پڑھے لکھے کو دیکھو تو ان کی عزت کرو, اپنے کو کمتر جانو, انہیں بہتر جانو, کیونکہ اللہ نے انہیں شرف علم عطا فرمایا ہے. کم پڑھے لکھے کو دیکھو تب بھی اپنے سے بہتر جانو. کیوں؟ کیونکہ کم جانتا ہے تو اللہ اس کے علم کے مطابق اس کا حساب لے گا, تو ہو سکتا ہے کہ نکل جائے. اور ہم زیادہ جانتے ہیں نا بال میں کھال نکالنا, تو ہمارے علم کے مطابق جب حساب ہوگا تو ہم پھنس سکتے ہیں. یہ تو غوث پاک نے فرمایا. فوائد الفواد کے اندر سلطان نظام الدین اس میں ایک کڑی اور لے جاتے ہیں, اور وہ سمجھنے سے تعلق رکھتی ہے. اگر کسی کو گناہ کرتے دیکھو اور تم نیکی کر رہے ہو, تب بھی اس گناہ کرنے والے کو اپنے سے بہتر سمجھو, کیونکہ ہو سکتا ہے وہ گناہ کر کے توبہ کر لے اور وہ اللہ کا محبوب بن جائے اور تمہاری نیکی مقبول نہ ہو اور عجب میں مبتلا ہو کر کے مردود بارگاہ بن جاؤ. تو تواضع, عاجزی, یہ مشائخ کی بارگاہ سے ہمیں ملنا چاہیے. اگر یہ نہیں ہے, جیسے کتے کے باب میں بھی آیا تھا کتنا متواضع ہوتا ہے. تیسری چیز مشائخ کے یہاں ہے سماحت. بھائی خانقاہ کا دروازہ آنے والوں کے لیے بھی کھلا ہے اور جانے والوں کے لیے بھی کھلا ہے. بزرگوں کی خانقاہوں میں اور بزرگوں کے دربار میں سماحت ہوتی ہے. یہاں پہلے یہ نہیں دیکھا جاتا کہ آنے والا گورا آ رہا ہے کہ کالا آ رہا ہے, یہ نہیں دیکھا جاتا عربی آ رہا ہے کہ عجمی آ رہا ہے. اللہ کے رسول کی بارگاہ یہ تھی کہ روم سے صہیب آ رہے ہیں, فارس سے سلمان آ رہے ہیں, حبش کے بلال آ رہے ہیں, مکہ کے رہنے والے ابو بکر و عمر آ رہے ہیں. مشائخ کی بارگاہیں مجلس نبوی کا عکس ہوتی ہیں. ہر پیاسا آتا ہے اور اپنے ظرف کے مطابق ان کے یہاں سے سیراب ہو کے جاتا ہے, اگر اس کے حصے میں سیرابی ہے تو, ورنہ پھر واپس چلا جاتا ہے. آج کچھ لوگوں کو اسی پہ بڑی پریشانی ہے. بھائی خانقاہ میں تو وہ بھی جاتا ہے, وہ بھی جاتا ہے, وہ بھی جاتا ہے. ارے صاحب, سمندر کے پاس جس کے اوپر غسل ضروری ہو وہ بھی چلا جائے, جس پہ وضو ضروری ہو وہ بھی چلا جائے, تو آپ کو پیٹ میں درد کیوں ہو رہا ہے؟ اگر آپ کے کنویں کا پانی اس کے جانے سے ناپاک ہوتا ہو تو آپ اپنا دروازہ بند رکھو, لیکن جس کا جاری پانی سب کو پاک کرنے والا ہے وہاں تو جانے دو صاحب. بزرگوں کی بارگاہ میں سماحت ہوتی ہے. بھر من آیو بھر من پایو, بے من چکنا چور میاں توری نگری میں.
تیرے میں کدے میں کمی ہے کیا؟ جو کمی ہے ذوق طلب میں ہے، جو ہو پینے والے تو آج بھی وہی بادہ ہے وہی جام ہے۔ کوچ ہے پیر مغا تابد آباد رہے، یہی لغزش، یہی مستی، یہی فریاد رہے۔ نغمہ ہم مبارک ہو فلک والوں کو، میرے سینے میں تڑپتی ہوئی فریاد رہے۔ پیروں کی بارگاہ ہے کھلی ہوئی۔ یہ تو سماحت فی تعلق کا معنی ہوا۔ ایک دوسرا معنی سماحت کا مال میں یہ ہے کہ جو آ جاتا ہے اس کو لے لیتے ہیں، جو نہیں آتا ہے اس پہ تکتے بھی نہیں ہیں۔ یہ تو افراد میں نہ ہوا، جو آیا لے لیا، قبول کیا، اس کو سمجھایا، نہیں آیا تو جاؤ۔ ایسے ہی مال میں بھی پیروں کے دربار مریدوں کے نذرانے کے وصول کرنے کے اڈے نہیں ہوتے۔ میاں حضور نے کئی بار فرمایا کہ وہ پیر ہی کیا جو مصیبت کے وقت اپنے مرید کے آنسو نہ پوچھ سکے۔ وہ پیر ہی کیا جو مصیبت کے وقت آنسو نہ پوچھ سکے۔ اچھا ایک بات بتاؤں میں، آج لوگوں کو پیر بننے کا تو اتنا دھن چڑھا ہوا ہے کہ نہیں کہیں سے خلافت مل رہی ہے تو زبردستی خواب میں لے کے پیر بن جا رہے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ کس لیے؟ تاکہ نذرانہ ملے۔ اگر کوئی مرید کسی مصیبت میں جا کے کہہ دے کہ حضرت بڑا پھنسا ہوا، ارے تم کو ادب نہیں معلوم ہے بارگاہ کا کیا؟ آئیے میں رسول اللہ کی بارگاہ میں لے چلتا ہوں۔ بخاری کی روایت ہے، حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری راوی ہیں۔ جابر کہتے ہیں کہ احد میں میرے والد شہید ہو گئے اور بہت لوگوں کا قرضہ ان کے ذمے تھا۔ والد جب شہید ہو گئے تو جتنے لوگوں کا قرضہ تھا سب میرے پر آ گئے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا سماج میں قرض لینے والا جب تک زندہ ہوتا ہے آدمی کلیجے پہ پتھر رکھ کے صبر کرتا ہے کہ آج نہیں تو کل دے دے گا، لیکن جب مر جائے جو لیے ہوا تھا، انتقال کر جائے، تب تو اچھوں کے سینے پر سے صبر کا پتھر گر جاتا ہے۔ یار جو کچھ پیسہ بچا ہے چلو نا پہلے ہم ہی تقاضا کر کے اپنا تو نکال لے، جس کا پھنسے گا وہ جانے گا۔ ایک صورتحال ہوتی ہے۔ صحابہ کا زمانہ سب سے بہتر زمانہ ہے، لیکن یہ ضروری نہیں کہ صحابہ ہی کا قرضہ ہو، اس لیے شک شبہ ہٹائیے گا۔ جابر گئے سرکار کے پاس، حضور میرے والد کا انتقال ہو گیا، اور سارے لوگ آ کے مجھ پہ چڑھ گئے کہ قرض دو قرض دو قرض دو۔ نبی کریم نے قرض خواہوں سے کہا کہ جو جابر کا ایک باغ ہے لے لو اس کے سارے کھجور، اور جس کا جتنا ہو جائے لے لو، جو بچ جائے اس کو معاف کر دو۔ کہا نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان اور صحابہ نہ رہے ہوں گے، یہودی وغیرہ اور بھی کوئی رہا ہوگا۔ کہا نا، ہم تو اپنا پورا مال لیں گے۔ سرکار نے کہا پورا مال لوگے؟ ٹھیک ہے جابر کل سب کو بلاؤ۔ اگلے دن نبی گئے اور جابر کے باغ کو چاروں طرف سے گھیر دیا گھوم کر کے برکتوں کی بارش کے لیے، اور کہا جابر توڑ کر کے بانٹ دینا اور پھر مجھ سے آ کے ملنا۔ سرکار باغ کا چکر لگا کے لوٹ گئے۔ اب جابر باغ کے امرود کھجور توڑتے ہیں اور جتنے قرض دار تھے سب کو دیا، اور اتنا بچ گیا جتنا پہلے کبھی اس باغ میں آتا نہیں تھا۔ خوشی کے مارے دوڑتے گئے، رسول اللہ حد ہو گئی، کیا ہوا؟ سرکار سب کا قرض بھی ادا ہو گیا اور بچ بھی گیا۔ یہ کہا کر کے نبی نے عمر سے کہا، عمر سن رہے ہو جابر کیا کہہ رہے ہیں؟ عمر کہتے یا رسول اللہ مجھ کو تو پہلے ہی سے یقین ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ جو چاہیں گے اللہ وہی تو کرے گا۔ مجھے بتانا یہ تھا کہ جابر کے اوپر قرض کا دباؤ آیا والد کے مرنے کے بعد، تو جابر کی نظریں کہیں اور نہیں، بارگاہ رسالت میں چمچماتی چراغ دیکھ رہی ہے اور وہاں جا کے بتا رہی ہے اگر نبی کے سچے رسول کے سچے وارث ہیں تو آپ کا مرید مصیبت میں سب سے پہلے آپ کے پاس آنا چاہیے، آپ کے پاس آنا چاہیے۔ خالی پیر لینے کے لیے بنے گا، دینے کے وقت اس مقام پہ مشائخ کا بڑا پیارا فارمولہ ہے کہ لا تما ولا منا ولا جمع۔ کوئی مال آ رہا ہے تو آنے سے پہلے لالچ نہیں، آنے کے وقت روکیں گے نہیں، اور آ جانے کے بعد اپنے لیے جمع بھی نہیں کریں گے۔ یہی فارمولہ آپ اپنی زندگی میں اپنا لیجئے تو برکتیں آپ کے گھروں کا طواف کرے گی۔ ہمارا معاملہ کیا ہے؟ نماز چھوڑ رہے ہیں مال کے لیے، زکوٰۃ چھوڑ رہے ہیں مال کے لیے، ماں باپ کی خدمت چھوڑ رہے ہیں مال کے لیے، جو مال آ بھی رہا ہے اسے برکت نہیں آ رہی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو مال حرص کے ساتھ لیا جاتا ہے اللہ اس میں برکت نہیں دیتا، اور جو مال طیب قلب کے ساتھ حاصل کیا جائے، خوش دلی سے حاصل کیا جائے، اللہ کی فرما برداری کرتے ہوئے حاصل کیا جائے، اللہ اس میں برکتیں عطا فرماتا ہے۔ اور چوتھی چیز ہے مشائخ کی بارگاہ میں عدالت، عمل میں میانہ روی۔
عمل میں میانہ روی۔ امام غزالی نے صوم کے باب میں کہا کہ ہم نے روزے کی فضیلت پہ جو گفتگو کی ہے، کچھ لوگوں کو ایسا لگے گا کہ شریعت میں بھوکا رہنا ہی مطلوب ہے، حالانکہ ہرگز ایسا نہیں۔ چونکہ طبیعت زیادہ کھانا چاہتی ہے تو شریعت نے زیادہ روکا تاکہ ایک ادھر کھینچے اور ایک ادھر کھینچے تو بیچ میں اعتدال کی صورت بن جائے۔ آپ کے جتنے معاملات ہیں اس میں میانہ روی لائیے، یہی صراط مستقیم ہے۔ افراط سے بھی بچیے، تفریط سے بھی بچیے۔ معاملہ یہ ہے کہ کچھ لوگ جب ٹھنڈی زیادہ لگتی ہے تو ٹھنڈی سے بچنے کے لیے تندور میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ٹھنڈی لگ رہی ہے۔ ٹھنڈی نے نہیں مارا تو آگ میں جل کے مر گئے۔ اب کچھ لوگوں کو گرمی زیادہ لگی تو برف کے سلے پہ جا کے سو گئے۔ مشائخ ہمیں گرمی سے بچنا سکھاتے ہیں مگر تندور میں بیٹھ کے نہیں، اور ہمیں سردی سے بھی بچنا سکھاتے ہیں، سردی سے مگر تندور میں بیٹھ کے نہیں، اور گرمی سے بھی بچنا سکھاتے ہیں مگر برف پہ لیٹ کے نہیں، اعتدال کے ساتھ، میانہ روی کے ساتھ۔ اس کی ایک دو مثال بخاری سے دے دوں، چونکہ بچے اس کو فارغ ہو کے نکل رہے ہیں، یہ آخری سبق ان کے لیے اور آپ کے لیے اور اس مشائخ کی بارگاہ کو سمجھنے کے لیے۔ امام بخاری نے بخاری کے اندر جو فضیلت قائم کی ہے، فضیلت حاصل ہے اسے، سند، تراجیم ابواب، ان سب کو رکھتے ہوئے خاص یہ ہے کہ امام بخاری نے امت کو بیلنس میں رکھنے کی کوشش کی۔ امام بخاری نے امت کو افراط اور تفریط سے نکال کر اعتدال پہ لانے کی کوشش کی ہے۔ امام بخاری جب عمل کی بہت فضیلت بیان کر دیتے ہیں اور لگتا ہے کہ سب عمل کر لیں تو کہتے ہیں کہ تم اپنے عمل کی بنیاد پہ جنت میں نہیں داخل ہوگے، تاکہ بیلنس نہ بگڑے۔ امام بخاری نظر کے باب میں کہتے ہیں کہ نظر پوری کرو، نظر جو پوری نہ کرے اس کے لیے گناہ کا حکم ہے، اور پھر رسول اللہ کی یہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ نظر اللہ کے فیصلے کو بدلتا تھوڑے نہیں ہے، اس سے تو بخیل کا مال نکلوایا جاتا ہے۔ تو یہ اعتدال زندوں کے عمل سے مردوں کو فائدہ ہوتا ہے، یہ بھی ایک حصہ ہے، لیکن زندہ نہ نماز پڑھے نہ روزہ رکھے، کیوں بھائی؟ مر جائیں گے تو بیٹے کو کہتے ہیں کہ چل عشوہ کرنا۔ زندوں کے عمل سے مردوں کو ہوتا ہے، لیکن زندے اگر مردے کے عمل پر ہی ٹک جائیں تو پھر امام بخاری نے وہاں بھی قائم کیا ہے کہ تم جب تک اپنے لیے کچھ نہیں کرو گے اللہ تعالیٰ تمہاری زندگی کو بھی بدلنے والا نہیں ہے۔ تو اعتدال، سماحت، تواضع، یہ ہمارے مشائخ کی تعلیمات کا حصہ ہے، اسے ہم اپنی زندگی میں لے کر کے جائیں۔ اور قلبہم باسط ذراعی ہے، کتے کا جو اصل سرمایہ ہے محبت اللہ والوں سے، یہ جو چھیننے کے لیے آپ کے پاس آئے اس کو ایسا تماچا ماریے کہ شک بادل کی طرح چکنا چور ہو جائے۔ کچھ لوگ کہیں گے کہ اتنا دن سے جاتے تو ہو، محبت رکھتے تو ہو، کیا مل گیا ہے تم؟ اسے کہیے کہ ہم کو کچھ نہیں چاہیے، تم دنیا کی بات کر رہے ہو۔ باغ بہشت، سایہ طوبہ و قصر و حور، باغ بہشت، سایہ طوبہ و قصر و حور، با خاک کوئے دوش برابر نمی کنم۔ ارے تم بات کر رہے ہو، کیا ملا ہے مجھے؟ جنت کا باغ، شجر طوبہ کا سایہ، حور و قصور، ان ساری چیزوں کو دے دو، تب بھی محبوب کے در کے ایک ذرے خاک کے برابر نہیں کر سکتا میں۔ اور محبوب اور اللہ والوں کے در کے خاک تو چھوڑو، خاک بھی اگر ہاتھ میں نہ آئے، خاک بھی نہ آئے ہاتھ میں، مرنے کے بعد کہیں جا کے لٹا دیا جائے، تو سنیے حافظ شیرازی نے بڑا پیارا کہا، حافظ از دولت عشق تو سلیمانی یافت، حافظ از دولت عشق تو سلیمانی یافت، یعنی از وصل توش نیز بدوز باد بدست، یعنی حافظ تجھ سے محبت کر کے سلیمانی پا گیا کہ ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے سوائے ہوا کے۔ ارے تو سلیمان علیہ السلام کی حکومت ہواؤں پہ تھی نا، تو مجھے کچھ بھی نہ ملا تو ہاتھ میں ہوا ہے نا، کچھ بھی نہ ملا، خاک بھی نہ ملا در کا تو ہاتھ میں ہوا ہے نا، یہ تو سلیمانی ہو گئی، ہوا پہ حکومت ہو گئی، اور ہمیں کیا چاہیے؟ اردو کے شاعر نے اسی فلسفے کو کہا ہے، دو جہاں کی نعمتیں ہوگی میسر بے دریغ، دو جہاں کی نعمتیں ہوگی میسر بے دریغ، آپ خالی ہاتھ رکھ دے میرے خالی ہاتھ پہ، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔